اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ محترم احباب، ہمارا اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کو یہود نے شہید کرنا چاہا، یا یوں کہہ لیں کہ پیلاطس حکمران کے ذریعے شہید کروانا چاہا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے داؤ کو ناکام کر دیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا اور زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ قیامت کے قریب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کے حیثیت سے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ جس عمر میں ان کا رفع آسمانی ہوا ہے، وہ اسی عمر میں آسمانوں سے دوبارہ تشریف لائیں گے۔ قادیانی حضرات وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے دوبارہ تشریف لانے کے مسلمانوں کے عقیدہ سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ تو پیدا ہوا ہے، کوئی آسمان سے اترا نہیں ہے، تو ان کو اس نظریہ سے تکلیف ہوتی ہے کہ وہ زندہ اٹھائے گئے ہیں اور اسی عمر میں واپس آئیں گے، اس چیز سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید کیے جا چکے ہیں، البتہ دوبارہ جو انہوں نے آنا تھا تو قادیانی جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قادیانی کی شکل میں معاذ اللہ آ چکے ہیں، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کی وفات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اگر اہل اسلام کے عقیدہ کو مان لیا جائے کہ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں اور اسی عمر میں دوبارہ تشریف لائیں گے، تو پھر قادیانیت مرزا غلام احمد قادیانی کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں پیش نہیں کر سکتی، اور ان کی ساری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات اور شہادت اس کو ثابت کرنے کے لیے پورا زور لگاتے ہیں۔ اس حوالہ سے ایک تو اسی آیت مبارکہ سے وہ استدلال کرتے ہیں جو کہ میں نے ابتدا میں تلاوت کی ہے، اور گزشتہ درس میں نے اس کے اوپر کافی تفصیلی بات جو ہے وہ کی ہے، لیکن کچھ اور آیات مبارکہ سے بھی
قادیانی حضرات استدلال کرتے ہیں، تو چونکہ یہ عنوان شروع ہوا ہے تو ان آیات کا بھی تھوڑا ذکر کر دینا مناسب ہے، تاکہ ان کے سارے دلائل کا رد جو ہے وہ اکٹھے ہو جائے۔ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 134 صفحہ 19 کے آخر میں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 134، یہاں پر پہلے ذکر آ رہا ہے چند انبیاء کرام علیہم السلام کا۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تلک امۃ قد خلت، یہ ایک جماعت تھی کہ جو پہلے گزر چکی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء کی جماعت جو ہے وہ پہلے گزر چکی، تو سارے فوت ہو چکے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ثابت ہوتا ہے کہ فوت ہو چکے۔ ہم کہتے ہیں کہ قد خلت کا لفظ ہے، اور قد خلت کے لفظ سے صرف گزر جانا ذکر ہے، اور ان کا جو بحیثیت نبی دور ہے وہ گزر چکا ہے۔ دیگر سارے انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا بحیثیت نبی جو دور گزر چکا ہے وہ ان کی وفات کے ساتھ ختم ہو چکا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی بحیثیت نبی دور گزر چکا ہے، لیکن وفات کے ساتھ نہیں گزرا، رفع آسمانی کے ساتھ گزرا ہے۔ لیکن بہرحال بحیثیت نبی ان کا دور گزرنے کا اس آیت میں تذکرہ ہے، اور وہ گزر چکا ہوا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے وفات کہیں بھی ثابت کوئی نہیں ہوتی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144، صفحہ نمبر 62، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر رسول، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے۔ تو اس کا بھی جواب وہی ہے کہ یہاں پر بھی وفات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، صرف رسولوں کے گزر جانے کا تذکرہ ہے، ان کا دور نبوت گزر جانے کا تذکرہ ہے، اور وہ گزر چکا ہے، کسی کا موت کے ساتھ گزر چکا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی کے ساتھ گزر چکا۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 75، صفحہ نمبر 110 ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقۃ کانا یاکلان الطعام۔ یہاں پر بھی ایک تو یہی قد خلت کا لفظ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص طور پر آ گیا کہ ان سے پہلے اور رسول بھی گزرے، اور وہ بھی تو ایک رسول ہی تھے، تو جس طرح اور رسول گزر چکے تو وہ بھی گزر چکے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ان کا دور نبوت گزر چکا ان کے رفع آسمانی کے ساتھ۔ یہاں پر قادیانی حضرات کانا یاکلان الطعام، ان لفظوں سے بھی استدلال کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، مراد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ماضی کا صیغہ ہے کہ کھانا کھایا کرتے تھے، تو ماضی کا صیغہ ثابت کرتا ہے کہ اب وہ کھانا کوئی نہیں کھاتے، تو گویا کہ فوت ہو چکے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ کھانا نہ کھانا یہ وفات کی کوئی علامت کوئی نہیں ہے۔ اصحاب کہف 309 سال تک انہوں نے کھانا کوئی نہیں کھایا، تو کیا وہ ان کی وفات ہو گئی تھی؟ تو کھانا نہ کھانا یہ کوئی وفات کی علامت کوئی نہیں۔
اب اگر اصحاب کہف کی گمشدگی سے مثلا کوئی 100 سال گزرے ہوں، 150 سال گزرے ہوں، اور کسی بندے نے یہ لفظ استعمال کیا ہو کہ وہ جو بزرگ تھے جو غار کے اندر چلے گئے وہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے، تو یہ لفظ استعمال کرنے سے کیا اب اس کی یہ مراد ہو گئی ہے کہ اب وہ فوت ہو چکے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے۔ تو کھانا نہ کھانا، کوئی بندہ کومے کے اندر چلا جاتا ہے ایک طویل عرصہ، اب دوست احباب گھر والے عزیز و اقارب کہتے ہیں کہ اچھا بھلا تھا، کھانا بھی کھا رہا تھا، اچانک ہی کومے میں چلا گیا ہے، تو کیا اب وہ کھانا کھانا چھوڑ دیا اس نے، کومے میں چلا گیا ہے، تو کیا اس کی وفات ہو گئی ہے؟ تو کھانا کھانے یا نہ کھانے کا تعلق جو ہے یہ زندگی اور موت سے نہیں ہے، اس سے موت ثابت کوئی نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہ تمہارا نظریہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو شہید کر دیا گیا، اور شہید کے متعلق تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ تو جو عام شہید اگر رب کے ہاں رزق دیا جاتا ہے تو ہو شہید اور ہو بھی نبی، تو کیا اس کو رزق کوئی نہیں دیا جاتا؟ تو یہ ان کا رزق تو پھر اب بھی ہونا چاہیے، تو تم یہاں پر صرف ماضی کو کیسے لے سکتے ہو؟ ان کا تو حال بھی یہ ہے کہ وہ رزق دیے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات اگر تمہارے نظریے کے مطابق شہید ہو گئے ہوں تب بھی ان کو رزق دیا جا رہا ہے، اور اگر ہمارے نظریہ کے مطابق زندہ آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں تو جو اللہ شہیدوں کو رزق دیتا ہے اگر ایک نبی کو زندہ اٹھائے گا تو کیا رزق نہیں دے گا؟ تو ظاہر بات ہے کہ وہ رزق وہاں پر زندہ بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ کانا یا کلان الطعام، اس کے ماضی کے صیغہ سے کوئی استدلال صحیح نہیں بنتا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 117، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا تذکرہ چل رہا ہے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ایک لفظ ہیں کہ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں، صفحہ نمبر 116 ہے، تیسری سطر میں، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، یا اللہ جس وقت تو نے مجھے قبض کر لیا تو تو ہی ان کے اوپر نگہبان تھا۔ ہم اس سے وہ توفیتنی کا معنی یہ کرتے ہیں کہ تو نے جب مجھے موت دے دی، ہم کہتے ہیں کہ موت دینے کا لفظ، موت دینا جو ہے وہ توفیتنی، اس کا معنی ثابت کوئی نہیں ہوتا، جیسا کہ گزشتہ درس میں میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس پر بات کی ہے کہ انی متوفی کا، تو اس سے بھی موت ثابت کوئی نہیں ہوتی۔ توفع کا معنی پورا قبض کرنا، پورا اٹھا لینا، وہ زیادہ لائق ہے۔ تو صرف موت میں تو صرف روح قبض ہوتی ہے، پورا تو نہیں اٹھایا جاتا، تو پورا اٹھانا اس کا زیادہ معنی بنتا ہے بجائے موت کے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر پورا اٹھانا مراد ہے، نہ کہ موت مراد ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 20 اور 21، صفحہ نمبر 243، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ کوئی چیز پیدا کوئی نہیں کر سکتے، اور وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں، وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں، اور ان کو تو یہ بھی پتہ کوئی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی تو لوگ پکارتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ جن کو پکارتے ہیں وہ سارے وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو ہیں وہ مردہ ہیں زندہ نہیں ہیں،
اور ان کو پتہ کوئی نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا جو اس وقت پیر زندہ ہیں، کیا لوگ ان کو مدد کے لیے نہیں پکارتے؟ ان کو بھی تو لوگ پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر انجام کار کا تذکرہ ہے کہ جو بھی ان میں سے مر جاتے ہیں تو پھر وہ مردہ ہوتے ہیں، زندہ کوئی نہیں ہوتے، اور ان کو یہ بھی پتہ کوئی نہیں ہوتا کہ کب اٹھایا جانا ہے۔ یہ نہیں کہ جس کو بھی پکارا جائے تو وہ مردہ ہی ہوتا ہے۔ اس طرح تو پھر جھوٹے پیروں کو مارنا بڑا آسان ہو گیا نا، کہ کسی پیر کو مارنا ہو نا تو اس کا نام لے کے کہہ دے یا فلاں مدد، چلو جی وہ ہن مر جائے گا، کیونکہ ہن اسی وہ کولوں مدد منگ لیے تے مردہ ہو جاندے نے، جدوں بھی کسی نے پکاریا جائے وہ مردہ ہو جاندے نے۔ تو اس طرح تو قتل بھی بڑے آسان ہو جائیں گے۔ کسی کو بھی قتل کرنا ہو تو بس مدد کا ایک نعرہ لگا دو تو چلو جی چھٹی ہو دی۔ تو یہ کوئی معنی نہیں ہے۔ اصل مراد یہی ہے کہ جو بھی ان میں سے فوت ہو جاتے ہیں تو وفات کے بعد پھر وہ زندہ کوئی نہیں ہوتے۔ کچھ فوت ہو چکے، کچھ مستقبل میں فوت ہو جائیں گے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی مستقبل میں دوبارہ جب تشریف لانا ہے اس کے بعد ان کی وفات ہوگی۔ اچھا جی، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 93۔ اللہ اللہ، صفحہ نمبر 263۔ اچھا جی، کفار کی طرف سے ایک اعتراض کیا جا رہا ہے کہ او یکون لک بیت فی من زخرف، کہ اے نبی یا پھر آپ کا کوئی سونے کا گھر ہونا چاہیے، او ترقا فی السماء، یا یہ کہ آپ آسمان کے اوپر چڑھ جائیں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے چڑھنے کو ہرگز نہیں مانیں گے، حتیٰ تنزل علینا کتابا نقرؤہ، یہاں تک کہ آپ وہاں سے کتاب لے کے اتریں کہ جس کو ہم پڑھیں۔ تو یہ انہوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو پھر آپ آسمانوں پہ چڑھ جائیں اور آسمانوں سے کتاب لے کے آئیں تو پھر ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ اب اس اعتراض کا جواب اللہ دلوا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جواب اللہ نے یہ دلوایا کہ کل اے نبی آپ کہیے سبحان ربی، میرا رب پاک ہے، حل کنت الا بشر رسولا، میں تو نہیں ہوں مگر ایک بشر رسول، یعنی میں تو بشر رسول ہوں، میں یہ اختیار کوئی نہیں رکھتا کہ میں آسمانوں پر چڑھ جاؤں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آسمانوں پر چڑھنے کا تو اختیار ہوتا ہی کوئی نہیں نبیوں کو، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہ سکھلایا ہے کہ آپ لوگوں کو جواب دیں کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں، رسول ہوں، تو میں آسمانوں پہ کیسے جا سکتا ہوں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی اپنی مرضی سے چڑھنے کا اختیار کوئی نہیں رکھتا ہے، اس کی یہاں پر نفی ہے۔ اللہ لے جائے تو اس کی کوئی نفی نہیں ہے یہاں پر نبی کے اختیار کی نفی ہو رہی ہے، اللہ کے اختیار کی نفی تو نہیں نہ ہو رہی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ معراج کی رات میں لے گئے ہیں، تو اللہ کا اختیار تو موجود ہے، نبی کو اختیار نہیں ہے کہ نبی اپنی مرضی سے چڑھ جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی مرضی سے نہیں چڑھے، اللہ ان کو لے گئے ہیں اور اللہ کا اختیار تو ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 31، صفحہ نمبر 277۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات بچپن میں کلام کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے شروع ہوتا ہے، قال انی عبد اللہ، کہنے لگے میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے اللہ نے برکت والا بنایا ہے جہاں کہیں میں ہوں، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، مَا دُمْتُ حَيًّا، جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر آسمانوں پر زندہ ہیں
تو انہوں نے بچپن میں اللہ نے ان کی زبان سے یہ بات نکلوائی تھی کہ جب تک میں زندہ ہوں تو اللہ نے مجھے نماز کا بھی حکم دیا ہے، اللہ نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے، تو آسمانوں پر وہ نماز کہاں پڑھ رہے ہیں اور زکوٰۃ کہاں دے رہے ہیں، کس کو دے رہے ہیں، یہ وہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، یہ زندگی کا اس حصے کے متعلق ہے کہ جو حصہ وہ دنیا کے اندر زمین کے اوپر گزاریں، جو حصہ آسمانوں پر گزارے اس میں وہ اس چیز کے مکلف کوئی نہیں ہے۔ پہلے بھی جتنا حصہ وہ زمین پر گزار کے گئے تو وہ اس چیز کے مکلف تھے، آئندہ بھی جب آئیں گے تو پھر اس چیز کے مکلف ہوں گے، نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، لیکن یہ ان کی زمین کے اوپر زندگی سے متعلق معاملہ ہے۔ جتنا حصہ آسمانوں پر گزارا ہے اس سے یہ معاملہ متعلق ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن اگر تم نے ضرور متعلق بنانا ہی ہے تو پھر پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم وہاں پر دیکھ آئے ہو کہ وہ نمازیں کوئی نہیں پڑھ رہے؟ تو یا تو پہلے ثابت کرو نا کہ تم وہاں سے دیکھ کے آئے ہو کہ وہ نمازیں کوئی نہیں پڑھتے، تو پھر تو تم اس چیز کو حجت بناؤ۔ تو اللہ کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ آسمانوں پر ان کو نمازیں پڑھا دیں؟ تو یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اور باقی رہی بات کہ آسمانوں پر زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں، تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تمہاری طرح کے مسکین وہاں پر موجود ہی کوئی نہیں ہے کہ جن کو زکوٰۃ دی جائے، اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر صاحب نصاب ہیں۔ تو صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے نا، تو وہ وہاں پر صاحب نصاب ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 33، اس کے ساتھ ہی تھوڑا آگے، وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی قیامت والے دن زندہ کر کے اٹھایا جانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر یوم اموت آ گیا۔ ہم کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے ہم منکر کوئی نہیں۔ اگر تو ہم ان کی وفات کے سرے سے منکر ہو نا تو پھر تو یہ آیت ہمارے مقابلے میں پیش کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر یوم اموت یہ اس موت کا تذکرہ ہے کہ جب وہ دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، کچھ عرصہ یہاں زندگی گزاریں گے، اس کے بعد ان کے اوپر موت آنی ہے، اور اس موت کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ یا تو ہم موت بالکل مانتے نہ ہوں تو پھر اس آیت کو پیش کر سکتے ہو، لیکن ہم ان کے لیے موت مانتے ہیں، لیکن مستقبل میں مانتے ہیں، ماضی میں نہیں مانتے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34، صفحہ نمبر 293، اللہ فرماتے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے کسی بشر کے لیے ہمیشگی نہیں بنائی۔ ہم کہتے ہیں ہم کب مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہمیشگی ہے؟ ہمیشگی کوئی نہیں، دوبارہ جب تشریف لائیں گے، کچھ عرصہ گزاریں گے، اس کے بعد وفات ہوگی۔ ہمیشگی تو تب ہوتی ہے کہ وفات ہو ہی کوئی نہ، تو یہ آیت بھی ہمارے خلاف کوئی نہیں پیش کی جا سکتی۔ سورہ مومنون آیت نمبر 14، صفحہ نمبر 309، یہاں پر انسانیت کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ثم انکم بعد ذالک لمیتون، آیت نمبر 15، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، 15 اور 16 آیت نمبر۔ اس کے بعد تم سب مر جانے والے ہو، پھر تم قیامت والے دن اٹھائے جاؤ گے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کہہ رہے ہیں سارے انسانوں نے مر جانا ہے، ہم کہتے ہیں تو ہم کب کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کوئی نہیں؟ وہ بھی جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو موت ان کے اوپر آئے گی، تو مستقبل میں موت آنی ہے، تو یہ بھی اس کے متعلق ہے۔ تو بہرحال یہ کئی ساری آیات وہ پیش کرتے ہیں کہ جن میں سے کوئی بھی ان کی دلیل بننے کی صلاحیت کوئی نہیں رکھتی۔ جو سب سے زیادہ وہ دلیل بڑی بناتے ہیں وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 ہی ہے، جو کہ ہمارا موضوع بحث ہے، اور جس کے متعلق میں بڑی تفصیل کے ساتھ جواب جو ہے وہ گزشتہ درس میں دے چکا ہوں۔ اب ان کے دلائل ہو گئے ایک طرف، دوسری طرف قرآن حکیم کا فیصلہ
سورہ نساء کی آیت نمبر 157، صفحہ نمبر 65۔ اچھا نہیں، وہ تو سورہ آل عمران کی، ایک منٹ جی، صفحہ نمبر آیت نمبر 157 ہے سورہ نساء کی، 94 جی، 94، صفحہ نمبر 94 جی۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو جو کہ عیسیٰ ہے، مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا رسول ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے قتل کوئی نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور صلیب بھی انہوں نے کوئی نہیں دی، وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ، لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، اور جو لوگ اس معاملے میں اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں وہ اس کے اندر شک میں ہیں۔ کون اختلاف کر رہا ہے اس بات سے؟ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ وہ زندہ ہیں، آسمانوں پر اٹھائے گئے ہیں، شہید نہیں کیے گئے۔ اختلاف کرنے والے عیسائی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قتل کر دیا تھا، پھر 3 دن بعد دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ اختلاف کرنے والے یہودی بھی ہیں، وہ کہتے ہیں معاذ اللہ مجرم تھے اور ہم نے ان کو شہید کروا دیا۔ اختلاف کرنے والے قادیانی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی یہود نے ان کو جو ہے وہ شہید کروا دیا تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو اختلاف کرنے والے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ، ان کے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، صرف وہ گمانوں کی پیروی کرتے ہیں، الٹے سیدھے انہوں نے گمان بنائے ہوئے ہیں، حقیقت کی پیروی کوئی نہیں کرتے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو ذکر ہو گئی کہ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ دوبارہ اللہ پھر آخر پہ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ یقینا، یقینی بات یہ ہے کہ ان کو قتل جو ہے وہ کوئی نہیں کیا انہوں نے، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کا بڑا صریح فیصلہ موجود ہے کہ انہوں نے کوئی قتل کوئی نہیں کیا، صلیب کوئی نہیں دیا، یقینی بات ہے قتل کوئی نہیں کیا، اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو اس سے اہل اسلام کا یہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے، ان کا عقیدہ جو ہے وہ ثابت قطعاً نہیں ہوتا۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا، اس کا ایک بڑا مزہ کا خیز قسم کا جواب دیتے ہیں قادیانی۔ کہتے ہیں کہ یہاں اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے قتل کوئی نہیں کیا، تو قادیانی کہتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں نے قتل کوئی نہیں کیا بلکہ رومیوں سے قتل کروایا ہے۔ تو یہ بالکل ایک مزہ کا خیز سی بات ہے۔ یہودی خود قتل کرنے کے دعوے دار تو آج تک رہے ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو قتل کروانے کے ہی دعوے دار ہیں، اور انہوں نے جو دعو کیا تھا جس کے متعلق اللہ فرماتے ہیں کہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، انہوں نے بھی ایک دعو کیا اور اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، اللہ نے بھی ایک دعو کیا اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے ان کی تدبیر کو رائے گاں کیا، ان کے دعوے کو رائے گاں کیا، تو ان کا دعو قتل کروانے کا ہی تھا، ان کا یہی ہمیشہ دعویٰ رہا ہے کہ ہم نے قتل کروایا ہے، ان کا کبھی بھی یہ دعویٰ رہا ہی کوئی نہیں کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ تو جو ان کا دعویٰ ہے قرآن حکیم اسی کا رد کر رہا ہے نا، تو یہ کہنا کہ جی قتل کیا نہیں کروایا ہے، تو یہ تو بالکل مزہ کا خیز قسم کی بات ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی 1882 کے اندر اس نے ایک عبارت لکھی کہ مجھے الہام ہوا ہے الرحمن وعلم القرآن، وہ سورہ الرحمن کی ابتدائی آیتیں ہیں نا، تو ان میں واو کا اضافہ کر کے الرحمن وعلم القرآن، اور پھر کہتا ہے کہ اس الہام کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے تجھے قرآن سکھایا۔ تو گویا کہ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے
قرآن فہمی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے براہ راست حاصل ہوئی ہے، اللہ نے مجھے براہ راست قرآن سکھایا ہے۔ اب یہ دعویٰ رکھنے والا کہ قرآن فہمی مجھے اللہ نے خود جو ہے وہ دی ہے، اللہ نے مجھے خود قرآن سکھایا ہے، اس دعوے سے صرف 2 سال بعد 1884 کے اندر اس نے براہین احمدیہ لکھی، اور براہین احمدیہ کے صفحہ نمبر، یہ تھوڑا گڈمڈ ہو گیا، 261 ہے یا 361 ہے، بہرحال 260-61 یا 360-61 تھوڑا مس پرنٹ ہو گیا ہے۔ بہرحال اس میں اس نے لکھا کہ اور مسیح کو خوب معلوم تھا کہ خدا جلد تر اس عارضی تعلیم کو نیست و نابود کر کے اس کامل کتاب کو دنیا میں تعلیم کے لیے بھیجے گا، یعنی میری جو تعلیم ہے انجیل کی تو اللہ اس کو ختم کر دیں گے اور قرآن کی تعلیم آئے گی جو حقیقی نیکی کی طرف دنیا کو بلائے گی اور بندگان خدا پر حق اور حکمت کا دروازہ کھول دے گی۔ اس لیے اس کو کہنا پڑا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ ابھی بہت سی باتیں قابل تعلیم باقی ہیں جن کو تم ہنوز برداشت نہیں کر سکتے، مگر میرے بعد ایک دوسرا آنے والا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ سب باتیں کھول دے گا اور علم دین بمرتبہ کمال پہنچائے گا۔ یہ الیوم اکملت لکم دینکم کی طرف اشارہ ہو گیا۔ اب یہ ساری عبارت لکھ کے آگے قادیانی لکھتا ہے کہ سو حضرت مسیح علیہ السلام تو انجیل کو ناقص کی ناقص ہی چھوڑ کر آسمان پر جا بیٹھے، اور یہاں پر خود اقرار کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر جا بیٹھے، یعنی زندہ آسمانوں پہ چلے گئے، وفات کوئی نہیں۔